الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعلہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید 20 روزہ سمر کیمپ 2022 اس کا آج 15واں دن ہے۔ آج کے سبق میں ہم میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھیں گے، میت کو کفن پہنانے کا طریقہ سیکھیں گے تاکہ اپنے خاندان، اپنے علاقے، اپنے محلے اور اپنے عزیز و اقارب میں فوت ہونے والے حضرات کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے غسل دینے والے بن جائیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ بہت سارے چاہتے ہیں کہ ہم میت تو غسل دیں لیکن ان کو دینے کا طریقہ نہیں آتا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کے لیے کوئی بندہ خاص ہونا چاہیے، اس لیے علاقے اور محلے میں کچھ لوگ میت کو غسل دینے میں معروف ہوتے ہیں تو ان کو بلا کر میت کو غسل دلواتے ہیں، حالانکہ اپنے فوت شدگان کا حق ہے کہ ان کو اپنے ہاتھ سے غسل دیا جائے، کرائے کا بندہ استعمال نہ کیا جائے۔ جو بندہ پیسوں کے لیے غسل دینے کے لیے آ رہا ہے تو وہ کبھی بھی اطمینان اور اہتمام کے ساتھ غسل نہیں دے گا۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ غسل دینے میں معروف ہیں جب ان کو بلایا جاتا ہے تو بسا اوقات وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ کتنے پیسے والا غسل دینا ہے، 1000 روپے والا، 2000 والا، 5000 والا، تو پھر اس طرح غسل دیتے ہیں۔ جس بندے نے آ کر آپ سے پیسے مانگنے ہیں پہلے یا بعد میں یا طے کرنے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ وہ غسل دینے کو نیکی کہاں سمجھے گا؟ اس لیے میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو بیچارہ دینا چاہتا ہے لیکن سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا کوئی مشکل کام ہے جو ہم میں سے کوئی کر نہیں سکتا، اس لیے بندہ کوئی نا بلاؤ جو آئے اور پیسے اس کو دے اور وہ غسل دے کے چلا جائے۔ اور ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ بھی ہے جو کہ میت کو غسل دینا بدفعلی خیال کرتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اگر میت کو غسل دی تو پتہ نہیں ہم جلدی مر جائیں گے، اور کوئی پتہ نہیں کیا اس کے اثرات ہوں۔ میں آج سے کچھ سال پہلے راولپنڈی CMH اسپتال میں تھا، بیٹا میرا بیمار تھا اس سلسلے میں، تو وہاں ایک آدمی فوت ہو گیا اسپتال میں، تو جو اس کے بیٹے تھے نوجوان پڑھے لکھے تھے ماشاءاللہ، اب وہ
اسپتال میں کسی بندے کو ڈھونڈ رہے تھے جو کہ ان کے والد صاحب کو غسل دے سکے۔ میں کاؤنٹر پہ کھڑا تھا تو وہ آیا اور کاؤنٹر سے جو صاحب موجود ہے کاؤنٹر پر، تو ان کو آ کر کہنے لگا کہ ہمیں کوئی بندہ چاہیے کہ ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو جو ان کو واش کر سکے۔ میں بڑا حیران ہوں، اس کی طرف دیکھتا رہا تو جو کاؤنٹر پہ صاحب موجود تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو آپ ان کو اپنے گھر لے جائیں، گھر جا کر یہ کام کریں، غسل دینے والا، کفن پہنانے والا۔ کہتے نہیں جی ہم یہیں غسل دیں گے، یہیں سے کفن پہنائیں گے اور قبرستان لے جائیں گے۔ تو اس نے پوچھا بھی کیوں، ایسا آپ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ ہمارے بچے ڈرتے ہیں، ہمارے بچے ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ ہمارے گھر میں کوئی فوت شدہ بندہ پہنچے۔ تو یہ مسلمانوں کی ذہنیت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اپنے فوت شدگان کو غسل خود دیا کریں۔ اگر آج ہم کسی کا سہارا بنیں گے اور اس کو غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، تدفین میں شرکت کریں گے، اجر اور ثواب ہے ہی۔ کل کو ایسے افراد پیدا ہوں گے جو خوش نصیبی سمجھ کر، سعادت سمجھ کر ہمارے غسل میں شرکت کریں گے، ہمارے کفن دفن میں شرکت کریں گے۔ اور غسل دینے کا طریقہ یہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کے سبق میں ہم میت کو غسل دینے کے متعلق اہم باتیں عرض کریں گے۔ پہلے تو میت کے جو ورثاء ہیں اور غسل دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے کچھ ہدایات ہیں، پہلے وہ ذکر کرتے ہیں۔ ہدایات کا مطلب کہ وہ رہنمائی والی باتیں کہ جن کا خیال اگر رکھیں گے تو میت کو غسل دینا آسان ہو جائے گا، پریشانی نہیں بنے گی۔ اب وہ 16 تقریباً ہدایات آپ کے ہاں فائل میں ذکر کی گئی ہے۔ نمبر 1، جو حضرات میت کو غسل دینا چاہتے ہیں، گھر کے حضرات ہیں، تو غسل دینے والوں کو چاہیے کہ باوضو ہوں، یعنی وضو کر لیں اس کے بعد غسل دیں، یہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ خود پاک ہوں گے تو دوسروں کو پاک کریں گے تو انشاءاللہ اس سے اجر اور ثواب بڑھ جائے گا۔ نمبر 2، جس جگہ غسل دیا جائے وہاں پردہ ہونا چاہیے، پردے کا اہتمام کر لیں۔ بسا اوقات میت کو غسل دی جاتا ہے، میت کے کپڑے وغیرہ اتارے جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے بسا اوقات سطر بھی نظر آ جاتا ہے، پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، وہاں عورتیں بھی جا آ رہی ہیں، بچے بھی آ جا رہے ہیں اور کوئی علیحدگی کا انتظام نہیں ہے۔ تو پردے کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ جو حضرات غسل دینے میں شریک ہے اس پردے کے اندر صرف وہی ہوں، اس کے علاوہ اور لوگ نہ ہوں۔ اور جن لوگوں نے غسل دینے میں شریک نہیں ہونا وہ وہاں موجود ہی نہ ہوں، ان کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ پردے کا معاملہ ہے۔ لہذا خام خواہ بس اوقات جب اکٹھا ہو جاتا ہے، 15-20 بندے وہاں کھڑے ہیں غسل دینے کے لیے، ایک بندے کو آگے کیا ہوا ہے، باقی سب کھڑے ہیں آرام سے، جب انہوں نے کرنا ہی کچھ نہیں تو پھر وہاں نہ رہیں، اس لیے کہ میت کا جو ہے وہ جب غسل دیں گے سطر ننگا ہوگا اور کپڑا ڈالیں گے اور یہ معاملات ہیں تنہائی کے، ان کو وہاں کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چلے جائیں وہاں سے۔ نمبر 3، پانی گرم کریں میت کو غسل دینے سے پہلے، لیکن پانی زیادہ گرم نہ ہو، زیادہ گرم پانی سے میت کو غسل دینا ٹھیک نہیں ہے، درمیانی درجے کا گرم ہو، اور اس کو بھی جب میت پر ڈالیں تو مکس کر کے ڈالیں گے، یعنی ٹھنڈا اور گرم مکس کر کے استعمال کریں گے۔ کوشش کریں زیادہ گرم پانی استعمال کریں، اتنے لیول کا گرم ہو کہ
عام زندہ بندہ اس کو برداشت کر سکتا ہو۔ نمبر 4، میت کے بالوں میں کنگھی نہ کریں، غسل دیتے وقت ناخن نہ کاٹیں، نہ کہیں سے بال کاٹیں، بلکہ سب چیزیں جس طرح ہیں ایسے ہی رہنے۔ اس کے بال بڑے ہوئے، اس کے ناخن بڑے ہوئے کہ نہیں کاٹیں، حتیٰ کہ زیر ناف بال بھی اگر میت کے ایسے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک عرصہ گزر گیا بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ اپنے زیر ناف بال نہیں اتار سکا، تو زندوں کے لیے حکم نہیں ہے کہ اس کے بالوں کو اتارے۔ اسی طرح نمبر 5، پانچویں ہدایت، اگر میت کو غسل دیتے وقت میت کا کوئی عیب دیکھیں تو کسی سے بیان نہ کریں۔ ظاہر بات ہے اس کے کپڑے اتارنے ہیں، غسل دینا ہے، ہو سکتا ہے میت کا کوئی ایسا عیب ہو، ایسا نقص ہو جو ہماری نگاہ میں آئے غسل دینے والوں کے، آگے لوگوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ راز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس راز سے ان غسل دینے والوں کو مطلع فرمایا ہے تو یہ آگے دوسروں کو نہ بتائیں۔ نمبر 6، اگر کوئی اچھی علامت دیکھے، مثلا چہرہ کی نورانیت، تبسم، تو اسے ظاہر کر دینے میں حرج نہیں بلکہ یہ مستحب ہے۔ آپ میت کو غسل دے رہے ہیں تو اس کے چہرے پر نورانیت ہے اور چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، تو اس چیز کا دوسروں سے تذکرہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس فوت ہونے والے کے متعلق اچھا گمان رکھیں کہ نیک آدمی تھا، یہ اچھا آدمی تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس وقت جب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جنت یا دوزخ۔ اگر بندہ جنتی ہوتا ہے تو جنت دکھائی جاتی ہے، جب وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے جان دینا آسان ہو جاتا ہے، چہرے پہ خوشی کے آثار بھی ہوتے ہیں۔ بار کے اگر کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نقل کر سکتے ہیں، یہ مستحب ہے۔ نمبر 7، جو کوئی حالت جنابت میں ہو یا جو عورت حیض یا نفاس میں ہو وہ میت کا غسل نہ دے، کیونکہ اس کا غسل دینا مکروہ ہے۔ وہ خود ناپاک ہے، لہذا ناپاک بندہ دوسرے کو پاک نہ کرے۔ وہ ایسا بندہ ہو جس پہ غسل واجب نہ ہو، خود پاک ہو، حیض والی عورت، نفاس والی عورت یا بندہ جس پہ غسل فرض ہے، ہاں جی، تو وہ بندہ اگر غسل دینا چاہتا ہے تو غسل فرض ہے تو غسل کر کیا ہے، حیض نفاس والی عورت وہ دور رہے، وہ نہ غسل دے۔ نمبر 8، میت کے جسم پر کوئی جسمدار چیز ہو تو اسے اتار دیا جائے، مثلا پٹی میت کے جسم پر ہے، زخمی ہو گیا تھا، پٹی باندھی ہوئی ہے، پٹی کو اتار دیا جائے۔ عورت ہے، اس کے ناخنوں پر ناخن پالش لگی ہوئی ہے، اس کو اتار دیا جائے۔ ناخن پالش لگی ہو تو غسل نہیں ہوتا، وضو بھی نہیں ہوتا۔ ناخن پالش لگی ہو، ہاں جی، تو خطرناک کام ہے، اس لیے اس کو اتارنا چاہیے۔ عام حالات میں گھروں کے اندر خواتین کو ناخن پالش کے استعمال سے منع کرنا چاہیے، اس کی جگہ پر مہندی لگا لی جائے یا عرق استعمال کر لیا جائے، چونکہ مہندی اور عرق ایک ایسی چیز ہے جس کی طے نہیں جمتی، بس صرف رنگ چڑھتا ہے، تو لہذا عورت کے لیے مہندی لگانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ناخنوں پر اگر عرق لگاتی تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی پردے میں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کیا کرتے تھے خواتین کو، پردے میں بیعت کرتے تھے۔ ایک عورت نے اپنا ہاتھ بڑھایا، فرمایا یہ مرد کا ہاتھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں حضرت خاتون ہوں۔ فرمایا پھر مہندی لگاؤ۔ لہذا عورتوں کے لیے مہندی لگانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں، ایک اچھی بات ہے، لیکن مرد خواہ مخواہ لگاتے پھر یہ کام خراب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟
رنگ وغیرہ لگا ہوا ہے کسی بھی جگہ پہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ جی نمبر 9، غسل کے لیے جو چیزیں درکار ہیں، بھئی تو غسل دینا ہے، بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ پہلے اکٹھی کر لی جائیں تاکہ غسل کے دوران نہ پھر بندہ بھاگتا پھر وہ فلاں چیز لاؤ فلاں چیز لاؤ، نہیں ایسا نہیں، پہلے سامان اکٹھا کر لو۔ مثلاً پانی ڈالنے کے لیے لوٹا چاہیے، میت کے اوپر ڈالنے کے لیے تہبند چاہیے، اور پانی جہاں مکس کیا جائے یا پانی جو ہے وہ ڈالنے کا اہتمام کیا جائے وہ ٹب چاہیے پانی کا۔ یہ چیزیں استعمال کی ہیں، لہذا ان کو پہلے مہیا کر لیا جائے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں جس طرح کے لوگوں نے سمجھا ہو کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، گھر کے استعمال کی چیزیں بھی ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو میت غسل کے لیے چیزیں ہیں وہ ایک تو نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا نہیں ہونے کے جب استعمال کر لیں اس کے بعد خود استعمال نہیں کر سکتے، یہ بے وقوفی ہے، جہالت ہے۔ نہیں منگوانے کی ضرورت نہیں، تو جو چیزیں میت غسل میں استعمال ہو ان کو دوبارہ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ بدفعلی یا جہالت کی وجہ سے ان کو صدقہ کرنے کی ضرورت سمجھنا یا پھینک دینا یہ غلط ہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ جو کپڑا میت غسل کے لیے استعمال کیا گیا، آپ نے اس کے سطر پر ڈالا تھا، بعد میں خود استعمال کر سکتے ہیں۔ جو لوٹا استعمال ہوا اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جو ٹب پانی کے لیے استعمال ہوا اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جو اور چیزیں صابن استعمال ہو میت غسل دینے کے لیے بعد میں خود استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو نحوست سمجھتے ہیں کہ میت کا استعمال شدہ صابن ہم کو استعمال کریں، تو وہ کپڑے جو ہے وہ کیسے استعمال کریں؟ وہ میت کے کپڑے جو ہے جو آپ نے میت نے پہلے استعمال کیے وہ بھی کر سکتے ہیں، جو یہاں کپڑا ایسا زیادہ استعمال کیا غسل دینے کے لیے آپ اس کپڑے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 10، غسل بغیر اجرت کے رضائے الہی کی نیت سے دیا جائے کہ اجرت لینا اجر سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ میت کو غسل دینے کے لیے آتا ہے اور پیسے لیتا ہے اس کو غسل دینے کا ثواب کوئی نہیں، لہذا ایسے بندے کا انتخاب کریں جو کہ میت کے غسل کے پیسے نہیں لیتا، اور کوشش کریں گھر والے خود یہ کام کریں۔ نمبر 11، جس تختے پر میت کو غسل دیا جائے اس کو طاق مرتبہ لوبان کی دھونی دی جائے، 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ دھونی دی جائے۔ لوبان یہ جلاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے، اور کچھ نہ ہو اگربتی جلا لیں، اگربتی جلا کر دھونی دی جائے۔ جس تختے پر میت کو غسل دینا ہے پہلے اس کو دھونی دے لیں طاق مرتبہ۔ اس کے دینے میں حکمت کیا ہے؟ سنت ہے۔ باقی حکمت میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ جس تختے پر غسل دیں گے اس کو پہلے دھونی دی ہے، ایک تو اگر وہاں کوئی بدبو کے آثار ہیں تو ختم ہو جائیں گے، خوشبو آئے گی۔ نمبر 2، اس سے میت کا جسم جلدی خراب نہیں ہوتا، کہ بسا اوقات دفنانے میں جنازے میں دیر ہوتی ہے تو کوئی تو غسل دے دیا جائے تو بعد میں پھر میت کا جسم جلدی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں حکمت ہے۔ نمبر 12، غسل دینے کے لیے بیری کے پتے ڈال کر گرم پانی تیار کر لیں، جب نیم گرم رہ جائے اس سے غسل دیں، اگر پتے نہ ہوں تو سادہ نیم گرم پانی کافی ہے۔ کوشش کریں بیری کے پتے استعمال کریں، پانی کے اندر ڈالیں، یہ سنت ہے۔ اور اس میں بھی ایک تو سیدھی بات ہے کہ سنت ہے، حضور کا طریقہ، حکمت کچھ بھی ہو ہم یہ جاننے کے پابند نہیں ہیں، اور اس میں بھی غالباً حکمت یہی ہے کہ بیری کے پانی سے غسل دیجیے میت کو، ایک تو جسم ذرا میل کو چیل جو ہے وہ اچھی طریقے سے اتر جاتی ہے۔ اب جو بندہ فوت ہوتا ہے عام طور پر بیچارہ بسا اوقات بستر مرگ پہ پڑا ہوتا ہے، کئی دن سے نہایا نہیں ہوتا، تو صابن سے بسا اوقات تو تسلی نہیں ہو پاتی، لہذا بیری کے پانی سے اگر غسل دیں گے تو صفائی ستھرائی زیادہ ہو جائے گی، اور اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ میت کا جسم جلدی خراب نہیں ہوگا۔ لہذا اگر بیری ملتی نہیں قرب و جوار میں کہ بیری ہے، جیسے شہروں میں مسئلہ ہے،
اب وہاں پر پانی کو ویسے ہی گرم، سادہ پانی کو گرم کر لیا جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ نمبر 12، غسل دینے کے لیے بیری کے پتے ڈال کر گرم، یہ تو ہوا۔ نمبر 13، جس جگہ غسل دیا جائے وہ ایسی ہو کہ پانی بہہ کر پھیل نہ جائے، ورنہ لوگوں کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوگی۔ یعنی ایسی جگہ پر غسل دینے کا اہتمام کیا جائے کہ پانی وہاں سے آگے کی جانب بہہ جائے، پانی وہاں سے آگے کی جانب بہہ جائے، خام خواہ جو ہے وہاں پانی اکٹھا نہ ہوتا ہو، وگرنہ غسل کا پانی وہاں جمع ہو کر زہر بہتا ہوا ناپاک پانی ہے، تو اب کسی کے پاؤں پہ لگے گا، کسی کے کپڑے پہ لگے گا، چھینٹے پڑیں گے اور مسائل ہیں۔ فوتگی والے گھر میں رش ویسے ہی بڑا زیادہ ہوتا ہے، تو لہذا جگہ ایسی کا انتخاب کرے کہ ڈھلوان والی ہو، کہ پانی استعمال ہو اور سیدھا پانی آگے نالی میں بہہ جائے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں چھوٹی چھوٹیاں دیکھنے کو، لیکن حقیقت میں پھر بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی محنت سے چارٹ تیار کیا گیا غسل دینے والوں کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی نمبر 14، میت کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے کو دیکھنا جائز نہیں، ایسی جگہ ننگا ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں۔ تو میت کو استنجا کرانے غسل دینے میں اس جگہ کے لیے دستانے پہننا چاہیے یا کپڑا ہاتھ پر لپیٹ لیں، کیونکہ جس جگہ زندگی میں ہاتھ لگانا جائز نہیں وہاں مرنے کے بعد بھی ہاتھ لگانا جائز نہیں، اور اس پر نظر بھی نہ ٹکائیں۔ اب دیکھیں، چونکہ مرد کا ستر جو ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، عورت کا سارا جسم ستر ہے۔ مرد کی ہم چونکہ کورس مردوں کو بڑھا رہے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں، تو جو ستر ہے اس کے اوپر ہاتھ براہ راست ننگا ہاتھ لگانا یہ غسل دینے والوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے یا تو دستانے استعمال کریں، اور جس کپڑے سے میت کا کفن تیار کرتے ہیں اسی کپڑے سے دستانے بنا لی جائے، اس طرح ہاتھ ڈالنے کے لیے اوپر سے باندھنے کا انتظام ہو جائے، یا پھر شاپر چڑھا لیا جائے، یا جو کوئی اور کپڑا باندھ لیا جائے اگر تو مجھے دستیاب نہ ہو۔ آج کل جدید طریقہ ہے کہ جو میڈیکل سٹورز میں وہ دستانے مل جاتے ہیں شاپر والے، جس کو ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ براہ راست ہاتھ لگانا ننگ اور ستر پر زندوں کے لیے جائز نہیں۔ جب وہ زندہ تھا اس وقت ہم اس کے ستر پر ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، فوت ہونے کے بعد کیسے لگا سکتے ہیں؟ لہذا میت کو غسل دینے والوں کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ دستانے چڑھا لیں، شاپ پر چڑھا لیں، تاکہ براہ راست ہاتھ نہ لگے۔ نمبر 15، میت کی آنکھیں کھلی ہوں تو بند کر دیں۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو روح نکلتی ہے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، تو اس لیے جلدی اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں۔ اگر اس وقت بند نہ کی جائے بھی بس وقت بند نہیں ہوتی، بھی کھلی رہتی ہے، اس وقت جسم گرم ہوتا ہے تو فوراً بند کر دینا چاہیے، اور چہرے وغیرہ کو کسی کپڑے سے باندھ دینا چاہیے، کپڑے سے یا کوئی چھوٹا ٹکڑا ٹاکی وغیرہ لے کر اس کو باندھ دیا جائے۔ منہ بھی بسا اوقات کھلا رہ جاتا ہے اور آنکھیں بھی کھلی رہتی ہیں، اگر دیر تک رہیں تو پھر غسل دیتے وقت بھی بند کریں تو بسا اوقات بند نہیں ہوتی، لہذا ان کے بند کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اگر غسل دیتے وقت بند نہ ہو، اب بندے کی مجبوری آپ کیا کر سکتے ہیں، اگر منہ بند نہیں ہے، منہ کھلا ہوا ہے، اب کوئی روئی وغیرہ دے کر اس کو بند کیے تاکہ جو ہے اپنا پانی اندر جاتا نہ چلا جائے۔ نمبر 16 یعنی 16ویں ہدایت غسل دینے والوں کو، میت کو موت کے بعد جلدی غسل دینا چاہیے اور اس کے بعد جلدی نماز جنازہ کے لیے لے جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں بڑا وقت گزر جاتا ہے، ابھی فلانا رشتہ دار چلا ہوا ہے فلانے شہر سے، ابھی فلانا چلا ہوا ہے فلانے شہر سے، پوری زندگی چاہے اس بیچارے کا منہ نہ دیکھا ہو،
پوری زندگی چاہے اس بیچارے سے کبھی ہنس کی بات نہ کی ہو، اب جب تک وہ نہیں آئے گا اب غسل نہیں دینا۔ اب سینکڑوں کا مجمع بیچارہ وہاں آیا ہوا رشتہ داروں کا وہ ذلیل ہو رہا ہے ایک بندے کی وجہ سے۔ جس نے پہنچ رہے وقت پہ پہنچے، باہر کے میت کو جلدی غسل دینا چاہیے، اور غسل دے دے اس کے بعد جلدی جنازہ ہو۔ غسل دینے کے بعد خام خواہ رکھ نہ چھوڑے، وگرنہ میت کے جسم سے گندی رطوبات پھر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس سے کفن خراب ہو جاتا ہے، پھر مسائل ہوتے ہیں۔ لہذا غسل بھی جلدی دیں اور اس کے بعد جلدی جنازہ بھی پڑھائیں، اور پھر جنازے کے فوراً بعد بھی تدفین کے لیے جو ہے بندے کو لے جانا چاہیے۔ یہ جو رواج ہے نا لمبا چوڑا، جنازہ ہو جائے اس کے بعد پھر رکھ دیتے ہیں چارپائی، اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ نہ جس طرح دیکھنا ہو پہلے آ کے دیکھ لے، وہاں چارپائی رکھ کے اب سب لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی کوئی سنت طریقہ نہیں ہے۔ جنازے کے فوراً بعد تدفین کے لیے لے کے جانا چاہیے۔ اور بعض خواتین جو ہے نا ایسے خام خواتین، اگرچہ میرا یہ موضوع نہیں، میں غسل کی بات شروع کرنی، لیکن مسئلہ سمجھا دوں۔ خواتین مثلا غیر محرم خواتین، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے یا اس کو شرعی مسئلہ سمجھتی ہے، محلے میں کوئی بندہ فوت ہو جائے غیر محرم منہ دیکھن جانا، یہ جائز زندگی میں جس کا منہ دیکھنا جائز نہیں ہے، فوت ہونے کے بعد جائز کیسے ہو گیا؟ یہ بڑا غلط طریقہ کار ہے۔ اور بعض خواتین یہاں تک کرتے ہیں، غیر محرم خواتین ہیں، اب وہ بازار سے جا رہی ہیں، جنازہ آ رہا ہے، پراوا سانو منہ دکھا دو، پراوا سانو منہ دکھا دو۔ اب سارے اپنا جتنے بھی ساتھ شریک ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، میت کو رکھا جاتا ہے، اس کا چہرہ کھڑا ہوتا ہے، منہ دکھا دو۔ یہ منہ دیکھنا کون سا ثواب کا طریقہ ہے؟ یہ شرعی مسئلہ ہے، حرام ہے یہ غیر محرم عورت کے لیے کسی کا منہ دیکھنا۔ خام خائی قبرستان میں روک لیتی ہیں، جاتے ہیں یہاں پہلے منہ دکھا دو، باہر کیف۔ تو یہ 16 ہدایات ہیں، میت کے ورثاء اور غسل دینے والوں کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں گے پھر میت کو غسل دیں گے تو غسل دینا آسان ہو جائے گا اور پھر مشکلات پیش نہ آئیں گی، وگرنہ پھر بھاگ دوڑ پڑتی ہے تو بس اوقات میت بیچاری پھٹے پر پڑی ہوتی ہے، تختے پر، اور جو ہے وہ بس اوقات ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ بندے کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن استعمال کی چیزیں معلوم نہیں ہوتی پر کہاں پڑی ہیں کہاں نہیں پڑی۔ پہلے اس سامان کو قریب رکھ لیں، اس کے بعد غسل دیں۔ چارپائی لے آئیں، بس اوقات چارپائی لانا یاد نہیں رہتا، اور لوگ سمجھتے ہیں چارپائی بھی کوئی اسپیشل ہو تو پھر ہے، یعنی وہ چارپائی جو مسجد میں پڑی ہوتی ہے نا میت کے لیے، میت کو اسی چارپائی پہ لے کے جانا، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، بات یاد رکھیں، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے اسی چارپائی پر جو ہے میت کو لے کے جانا ہے۔ نہ گھر میں کوئی بھی چارپائی ایسی ہے کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں صاف ستھری ہے، مضبوط ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میت کے لیے وہ جو چارپائی ہے وہ کیوں رکھی جاتی ہے؟ پھر اصل وجہ یہ ہے کہ وہ چارپائی مضبوط ہوتی ہے بنسبت عام گھر کی چارپائیوں کے۔ نمبر 2، اس کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جان بین سے جو ہے نا اس کے جنگلہ لگا ہوا ہوتا ہے، اگر اس کو اٹھا کر لے کے چلیں گے تو میت گرتی نہیں ہے عام طور پر، سادہ چارپائی پہ گرنے کا خدشہ ہوتا ہے، بات سمجھ آئی؟ اور مضبوط ہوتی ہے اور درمیان میں ٹوٹنے کا اس کا خدشہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس کو استعمال کر لیتا ہے، مگر یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، بات سمجھ میں آئی؟ شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ مسجد کی چارپائی کو استعمال کریں، گھر میں بھی آپ کے یہاں مضبوط چارپائی موجود ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور مسئلہ بھی ہے، میت کو غسل دینے کے بعد جنازہ اٹھاتے ہیں نا تو اس کے اوپر مسجد سے ایک چادر لاتے ہیں جس کے اوپر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوتی ہیں، چاروں کل لکھے ہوئے ہیں، قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اب اس جو ہے وہ چادر کو میت کے اوپر ڈالنا کو ثواب سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ننگ کی جگہ پر اس کو ڈالا جاتا ہے، پاؤں پر اس چادر کو ڈالا جاتا ہے جس پر قرآن پاک کی آیات لکھی ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات کی بےادبی ہے، جہالت ہے، پتہ نہیں کس بندے نے اس چادر کو ایجاد کیا ہے کہ اس پر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی ہیں
اور میت کے پاؤں پر ڈالی جاتی ہے، میت کے ننگ پہ ڈالی جاتی ہے۔ عجیب بات ہے، میت کے اوپر کوئی نہ کوئی آپ صاف چادر ڈال دیں، کوئی اچھی دری، اچھا پنجابی سے کھیس کہتے ہیں، وہ آپ کے پاس موجود ہے، مضبوط چادر موجود ہے گھر میں، کوئی صاف ستھری، آپ اس کو ڈال دیں۔ یہ جو خاص چادر مسجد سے لائی جاتی ہے، اس میں قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں، تو ان کو پاؤں پر ستر والی جگہ پر ڈالنا جائز نہیں ہے۔ باہر کے یہ کچھ ہدایات تھی جو 16 تھی کہ میت کو غسل دینے والوں کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے میت کے غسل کا سامان کون کون سا ہے، تاکہ اس سامان کو مہیا کر لے۔ دوبارہ پھر اس کی لسٹ دی گئی ہے، کہتے ہیں میت کو غسل دینے سے پہلے درج ذیل اشیاء قریب کر لیں۔ نمبر 1 غسل کا تختہ، یعنی جس پر میت کو غسل دینا ہے، وہ اکثر مسجد سے لوگ لے کے جاتے ہیں، تو کوئی ارجن جو گھر کے اندر سے تختہ موجود نہیں ہوتا تو مشترکہ طور پر اس کو استعمال کر لیتے ہیں، تو تختہ اس پر غسل دیا جائے، وہ پہلے موجود ہو۔ ادھر سے جو ہے نا غسل دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہو تختہ تو ہے نہیں، جاؤ مسجد سے لے کے آؤ، پہلے اس کو قریب کرو۔ نمبر 2 میت سے کپڑے کاٹنے پڑتے ہیں، کینچی قریب کر لیں۔ نمبر 3 چھوٹی چادر 2 عدد یہ پاس رکھ لیں۔ جب ہم میت سے کپڑے کاٹیں گے تو 70 بار جگہ پر اس چادر کو ڈالیں گے، لہذا چادر جو ہے وہ 2 عدد چھوٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اور 2 کیوں ہے؟ جب میت کو غسل دیں گے تو وہ گیلی ہو جائے گی، تو پھر دوبارہ پھر جو ہے نا اس کو اتار کر خشک چادر اس کے اوپر ڈالیں گے غسل دینے کے بعد۔ خیر، نمبر 4 صابن قریب کر لیں۔ نمبر 5 اگربتی ہے وہ اس کو قریب کر لیں۔ تولیہ قریب کر لیں جسم کو خشک کرنے کے لیے۔ نمبر 6 نمبر 7 خوشبو استعمال کرنی، اس کو قریب کر لیں۔ نمبر 8 مشک کافور، اس کو قریب کر لیں، جو میت کے اعضاء پر لگا جاتی ہے۔ نمبر 9 دستانے یا شاپر 3 عدد کم از کم اپنے پاس رکھ لیں، ہاں جی، تاکہ اس کو دستانوں کو پہن کر یا شاپر کو اوپر چڑھا کر میت کو غسل دے سکے۔ نمبر 10 پانی کے ٹپ 2 عدد، اس میں گرم اور ٹھنڈا پانی ہے مکس کرنے کے لیے ٹپ جو ہے وہ موجود۔ نمبر 11 پانی ڈالنے کے لیے 2 ڈبے استعمال، ٹھنڈا گرم پانی، ٹھنڈے کے لیے الگ گرم کے لیے الگ، 2 ڈبے قریب ہونے چاہیے۔ نمبر 12 بیری کے پتوں والا نیم گرم پانی، جس طرح میں نے کیا پانی گرم کر لیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو قریب کر لیں۔ نمبر 13 روئی کا ایک بڑا پیک جو ہے وہ لے لیں۔ بس اوقات میت کو غسل دے رہے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی جگہ سے اس کے خون بہ رہا ہوتا ہے یا رطوبت بہ رہی ہوتی ہے، تو وہ یا آگے ہم بیان کریں گے، جب میت کو ہم نے وضو کروانا ہے تو روئی کا پھایا گیلا کر کے اس کے دانتوں پر پھیرنا ہے، ناک کے اندر پھیرنا ہے، کان میں پھیرنا ہے، تو روئی کا ایک پیک وہاں قریب ہونا چاہیے۔ نمبر 14 ٹیشو پیپر یا ڈھیلے قدرے ضرورت، اب میت کو استنجا کرانا ہے اس کے لیے یا ڈھیلا چاہیے یا ٹیشو پیپر چاہیے، تو چونکہ آج کا جدید دور ہے لہذا ڈھیلا نہ لائیں، ٹیشو پیپر بھی لے آئیں، رول جو ہوتا ہے تو اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ نمبر 15 کفن قریب کر لیں میت کا۔ نمبر 16 چارپائی، ہم نے غسل دینے کے بعد جہاں میت کو لٹانا اس کو قریب کر لیں۔ یہ ساری چیزیں یہ پردہ کے احاطہ میں ہونے چاہیے جب میت کو ہم نے غسل دینا ہے۔ اب غسل دینے کا طریقہ کیا ہے، اس کو ہم مرحلہ وار ذکر کریں گے۔ 10 مرحلے ہیں میت کے غسل میں۔ نمبر 1 میت کو غسل دینے میں مرحلہ وار یہ ترتیب اختیار کی جائے تو بہتر ہے۔ نمبر 1 پہلا مرحلہ، میت کو جس تختے پر غسل دیا جائے اس کو 3 بار یا 5 بار یا 7 بار لوبان کی دھونی دینی چاہیے۔ پھر میت کو اس پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ اس کی دائیں جانب ہو جائے۔ پہلے میں نے بتایا کہ تختے کو دھونی دینی ہے تاکہ جو ہے بدبو وغیرہ ہو تو دور ہو جائے، صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو جائے۔ تو اب وہ تختہ اس ترتیب سے رکھ رہا ہے کہ میت کو جب اس کے اوپر لٹائیں تو قبلہ اس کی دائیں جانب ہو جائے، بائیں جانب قبلہ نہ ہو، اس طریقے سے اس کو لٹائیں۔ بالفرض آپ نے غسل دینا یہاں پر، آپ میت کو اس طریقے سے لٹائیں گے اس کا سر اس طرف آ جائے دائیں جانب اور پاؤں اس طرف نہ آ جائے، ہاں جی،
جب سر اس طرف ہوگا اور پاؤں اس طرف ہوں گے تو دائیں جانب کس طرف ہوگی؟ قبلہ کی جانب. تو لہذا اس چیز کا خیال کریں. پہلا مرحلہ دھونی دے دیں اس کو اور اس کے بعد میت کو اس تختے پر لٹا دیں. دوسرا مرحلہ میت کے بدن کے کپڑے اتاریں، کرتا ہے، شیروانی ہے، بنیان وغیرہ چاک کر لیں اور تہمد اس کے سطر پر ڈال کر اندر ہی اندر کپڑے اتار لیں. یہ تہمد لمبائی میں ناف سے پنڈلی تک اور موٹے کپڑے کا ہونا چاہیے تاکہ گیلا ہونے کے بعد اندر کا بدن نظر نہ آئے. یہ میت کے جو کپڑے اتارنے اس سے پہلے ایک کپڑا اس کے سطر پر ڈال لیں. جس طرح ہم نے کہا 2 چھوٹی چادریں جو کہا تھا اس میں ایک کم از کم ناف سے لے کر گھٹنے تک ہو. مرد کا سطر اتنا ہے، عورت کے لیے ایسا کپڑا ہونا چاہیے جو اس کے پورے جسم پر جو ہے وہ پورا آ جائے. اور یہ کپڑا اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ اگر ہم پانی پھینکیں تو جو ہے نا وہ اندر سے جسم نظر نہ آئے کپڑے کے اوپر سے. اور اس کا کلر سفید نہیں ہونا چاہیے. سفید کلر موٹا بھی ہو تب بھی نظر آ جاتا ہے. اس کے لیے گہرا کلر یا سیاہ ہو یا سیاہی مائل گہرا نیلا جسے کہتے ہیں، پرپل جسے کہتے ہیں، یا اس طرح کا گہرا کپڑا ہو. اگر آپ پانی ڈالیں تو اب گیلا ہونے کی وجہ سے نیچے سے جسم نظر نہ آئے. ایسا ہونا چاہیے اور موٹا ہونا چاہیے، پتلا نہیں ہونا چاہیے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کپڑا جو ہوتا ہے وہی کفن والا کپڑا جو ہے وہ میت کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور جب اس کے وہ نہارے ہوتے ہیں تو سارا سطر نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ بے حیائی کی بات ہے. جب اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، دیکھ کہہ سکتے، لہذا کپڑا موٹا اوپر ڈالا جائے. یہ کپڑا ہم نے ڈال دیا. اب اس کپڑے جو ہے نا اس کے چاک کرنے ہیں. چاک کرنے کا طریقہ جس کو آتا ہو تو اس کو کینچی پکڑائی جائے. یہ نہ کو بیچارہ کپڑے چاک کرتے کرتے کسی اور کوئی اور چیز چاک کر دے. بات سمجھ آئی؟ تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھا جائے. ہاں جی، بازو ہیں تو کینچی یہاں ڈالی اور یہاں تک آ گئے. شلوار ہے ڈالی تو اوپر تک آ گئے. ہاں جی، کرتا ہے تو چاک کر دیا. بعض لوگ کپڑوں کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، کپڑے نہیں اتارے جاتے اس لیے کہ اب وہ بیچارہ خود تو حرکت کر نہیں رہا تو ہم کیسے اس کے کپڑے خاص طور پر بازو وغیرہ کیسے اتار سکتے ہیں. لہذا کاٹنا ہی مناسب ہے. ہاں، جو چیز کاٹنے بغیر اتر سکتی ہے اس کو اتار لیں. جس طرح کے سر پہ ٹوپی ہے تو اتار لیں، پگڑی ہے تو اتار لیں، شیروانی ہے تو اتار لیں، واسکٹ ہے تو اتار لیں. اب یہ کاٹے بغیر اتر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو چیز مشقت کے ساتھ اترے گی اس کو اس طریقے سے کاٹ لیا جائے. کاٹ کر جو ہے آپ اوپر سطر کی جگہ پر کپڑا ڈال دیا جائے. تیسرا مرحلہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک میت کا بدن دکھنا جائز نہیں. جس طرح کہ پہلے مسئلہ بیان ہوا، ایسی جگہ ہاتھ لگانا بھی ناجائز ہے. میت کو استنجا کرانا ہے. ہم نے کہ میت کو استنجا کرانے اور غسل دینے میں دستانے پہنے، چاہے ہاں جی دستانے پہننے چاہیے یا کپڑا ہاتھ پر لپیٹنا چاہیے. غسل شروع کرنے سے پہلے بائیں ہاتھ میں دستانہ پہن کر مٹی کے 3 ڈیلے لے کر یا ٹشو پیپر سے استنجا کرائیں اور پھر پانی سے پاک کریں. یہ تیسرا مرحلہ ہے. تو میت کو استنجا کرانا ہے. میت کو استنجا کرانا ہے. میں نے پہلے جو ہے نا اپنے ہاتھ پر بائیں ہاتھ پر شاپا چڑھائیں، دستانہ چڑھائیں. اس کے بعد آپ ڈھیلے سے یا ٹشو پیپر سے استنجا کرائیں. استنجا کا مطلب ہوتا ہے شرمگاہ پر جو ہے وہ ناپاکی کو دور کرنا شرمگاہ سے. تو اب ڈھیلے کے ذریعے ہو یا ٹشو پیپر کے ذریعے سے ہو، یہ دونوں شرمگاہوں کا استنجا اچھے طریقے سے کرانا چاہیے تاکہ گندگی جو ہے وہ نہلاتے وقت پھیل نہ جائے. اچھے طریقے سے تسلی کرنی چاہیے. اس کے لیے جتنے چاہے ڈیلے استعمال ہو جائیں، جتنا چاہے ٹشو پیپر استعمال ہو جائے. اچھے طریقے سے پہلے ہم میت کو استنجا کرائیں گے. نمبر ہاں جی، اب جب ہم نے استنجا کرا لیا، استنجا کرایا تو اس کے بعد وہاں پانی بہا دیا جائے. ڈھیلے سے یا ٹشو پیپر سے استنجا کرنے کے بعد ننگ والی جگہ پر شرمگاہ پر پانی بہا دیں تاکہ جو ہے گندگی کے کچھ تھوڑے بہت ذرات ہیں بھی تو پانی کے بہنے کی وجہ سے وہ نکل جائیں اور زائل ہو جائیں. چوتھا مرحلہ اب استنجا ہو گیا. اب اس کے بعد ہم نے میت کو وضو کروانا ہے. استنجا کے بعد کیسے؟ کہتے ہیں وضو میں پہلے گھٹنوں تک ہاتھ دھلائیں. گھٹنوں تک جب وضو شروع کرتے ہیں تو پہلے گھٹنوں تک ہاتھ دھوتے ہیں نا، پہلے اس سے گھٹنوں تک ہاتھ دھلائیں. اس کے بعد
کہتے ہیں اب ہم تو جو زندہ لوگ ہیں پہلے کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اب میت کلی کر نہیں سکتی۔ کلی کا ہے نا جی، منہ میں پانی لے کر اچھے طریقے سے اس کو حرکت دینا اور باہر پھینک دینا، اب میت یہ کام کر نہیں سکتی، نہ ہم اس کو کروا سکتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے کیا کریں گے؟ نہ ناک میں پانی ڈال سکتی ہے، بلکہ یہ کریں گے کہ روئی کا پھایا تر کر کے دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر کر پھینک دیں گے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کر لیں گے، یعنی کلی کی جگہ پر اس کے منہ میں روئی دے کر دانتوں کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں گے اور گیلا کر کے 3 مرتبہ یہ عمل کریں گے۔ یہ کلی کے کیا مقام ہے۔ پھر اسی طرح ناک کے دونوں سوراخوں کو روئی کے پھائے سے صاف کریں گے۔ وضاحت میں فرماتے ہیں یاد رہے کہ اگر میت کا انتقال ایسی حالت میں ہو کہ میت پر غسل فرض ہے، کوئی قریبی عزیز رشتہ دار جانتا کہ جب یہ فوت ہوا تو اس پر غسل فرض تھا، اب کہتے ہیں مثلا کسی کا جنابت کی حالت میں انتقال ہو گیا، یا عورت ہے اس کا حیض کی حالت میں انتقال ہو گیا، یا عورت ہے اس کا نفاس کی حالت میں بچہ پیدا ہوا نفاس کی حالت میں انتقال ہو گیا، اب یہ ایسی حالتیں ہیں کہ میت پر غسل فرض ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو بھی منہ اور ناک میں پانی ڈالنا درست نہیں۔ بندہ سمجھے دیکھو جی اس پر تو غسل فرض تھا، اس کو کلی کرانی ضروری ہے، اس کے منہ میں پانی ڈالو، نہیں پانی نہیں ڈالیں گے۔ غسل فرض ہو تب بھی یہی مسئلہ ہے، اگر میت پہ نا فرض ہو اس حالت میں ایسے انتقال کر گیا، دونوں صورتوں کے اندر منہ کے اندر پانی نہیں ڈالنا بلکہ روئی کا پھایا تر کر کے اس کے دانتوں اور مسوڑوں پر اس کو 3 مرتبہ پھیر دینا ہے بس، اور ناک کے اندر جو ہے روئی کا پھایا تر کر کے ناک کے اندر جو ہے اس کو پھیر دینا ہے، ناک کو صاف کر دینا ہے، بس یہی کافی ہے۔ یہ جو زندہ بندہ کرتا ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا اور یہ ہے، یہ کام اپنا میت کے لیے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا جی؟ ہاں۔ اب جب ہم نے دانت پر پانی دانتوں پر جو ہے وہ روئی پھیر لی اور ناک بھی صاف کر لیا، اب کچھ روئی جو ہے منہ کے اندر دے دے میت کے، کچھ روئی ناک کے اندر دے دے۔ کیوں؟ تاکہ جب غسل دیں تو پانی منہ کے راستے ناک کے راستے سے اندر نہ جائے، مگر نہ پھر جب ہم اس کو الٹائے پلٹائیں گے تو پانی پھر کفن پر لگ جائے، کفن خراب ہو جائے گا۔ لہذا کچھ روئی جو ہے جب ہم غسل دے رہے ہیں اتنے دورانیے میں وہ روئی اس کے منہ اور ناک میں دیے رکھیں، کان میں ضرورت کان میں دے لیں، جب غسل دے لیں آپ یہ روئی نکال دیں۔ بعض لوگ جو ہے نا اس کے بعد بھی روئی نکالتے نہیں ہیں، روئی نکال دینی چاہیے ناک سے، کان سے اور منہ سے۔ اب اس کے بعد ہم نے گویا کہ ایک قسم کی اس کو کرلی کروا لی اور ناک میں پانی ڈال لیا۔ اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ چہرہ دھونا ہے۔ اب 3 مرتبہ میت کے چہرے کو دھوئیں گے اور اس کے بعد اس کے بازو ہاتھ کونیوں سمیت دھوئیں گے، اور اس کے بعد ہم نے اس کے سر کا مسح کرنا ہے۔ اس طرح خود اپنے سر کا مسح کرتے اس طرح میت کے سر کا یہ مسح کروائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو دیں گے۔ تو اس طرح میت کا غسل ہو جائے گا، اور یہ 4تھا مرحلہ ہے جس میں ہم میت کو جو ہے وہ وضو کروا رہے ہیں۔ اس کے بعد اب 5واں مرحلہ میت کو غسل دینے کا۔ جب وضو مکمل ہو جائے تو پھر میت کے سر کو اور میت مرد ہو تو ساتھ داڑھی کو بھی صابن وغیرہ سے مل کر دھوئیں، یعنی پہلے باقی جسم پر پانی ڈالنے کی بجائے جب وضو مکمل کر لیا اب پہلے سر کو جو ہے نا صابن وغیرہ لگا لیں، اور صابن لگانے کے بعد جو ہے اچھی طریقے سے مل لیں، پھر اس کو دھو دیں 3 مرتبہ۔ داڑھی ہے اس کو بھی صابن لگائیں، صابن لگانے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو بھی 3 مرتبہ دھو دیں۔ وضو کرنے کے بعد یہ کام کرنا ہے کہ میت کے سر کو دھونا ہے اور میت کی داڑھی کو صابن وغیرہ سے مل کر دھو دینا ہے۔ 6واں مرحلہ پھر میت کو اب ہم نے اس کے اوپر پانی ڈالنا شروع کرنا ہے۔ پانی ڈالنا شروع کرنا ہے تو میت کو سامنے پانی ڈالیں، یہ بھی ٹھیک ہے، گرنا کروٹ لٹا کر
یہاں فائل میں لفظ غلطی سے لکھا گیا، میت کو دائیں کروٹ پر لٹائیں، ہاں جی، مطلب یہ کہ دائیں طرف کھڑی ہو اور بائیں نیچے ہو۔ اب اچھے طریقے سے پانی ڈالیں، پانی ڈالنے کے بعد جو ہے صابن لگا لیں، ایک مرتبہ اچھی طرح پانی ڈال لیں، 2 مرتبہ ڈال لیں، اس کے بعد صابن لگا لیں، صابن لگانے کے بعد پھر پانی بہائیں تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ یہ حصہ صاف ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ پانی نیچے تک پہنچ چکا ہے۔ پھر دوسری کروٹ لٹا دیں، یعنی دائیں کروٹ نیچے آ جائیں اور بائیں کروٹ اوپر ہو جائے۔ اب پھر صابن لگا لیں اور صابن لگانے کے بعد مل لیں، اس کے بعد پانی جو ہے ڈال لیں، پانی اچھی طریقے سے بہا لیں، یقین ہو جائے کہ پانی نیچے تک پہنچ چکا ہے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، یہ چھٹا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں 7واں مرحلہ، پھر بائیں کروٹ لٹا کر اسی طرح سر سے پیر تک 3 دفعہ اتنا پانی ڈالیں کہ نیچے کی جانب کروٹ تک پانی پہنچ جائے، یعنی پہلے ہم نے ایک جانب لٹایا پھر دوسری جانب۔ 8واں مرحلہ، اس کے بعد میت کو اپنے بدن کی ٹیک لگائیں، یعنی اب کہ غسل ایک قسم کا مکمل ہو گیا۔ یہ اب میت کو ٹیک لگوانے، اس طرح میں بیٹھا ہوں، کوئی بندہ اس طرح بیٹھے تو میرے آگے تو یہ ڈائس پڑا ہے، یہ پیچھے ہو تو میت کو اس طرح بٹھا کر اس کی کمر اپنے گھٹنے کے ساتھ لگا دینی ہے، ہاں جی، جس طرح کوئی مریض ہے آپ کا سہارا چاہتا ہے تو آپ نے اس کو بٹھایا اور اس کی کمر اپنے گھٹنے کے ساتھ اپنی ٹانگ کے ساتھ لگا دی، اس طرح اس کو بٹھانا ہے، بٹھا کر ہلکا ہلکا اس کا پیٹ ملنا ہے یا دبانا ہے، ہلکا ہلکا، بہت زیادہ نہیں دبانا، ہلکا ہلکا دبانا تاکہ کوئی نجاست وغیرہ ہو تو وہ پیٹ میں تو وہ نکل جائے۔ اب اگر اس طرح ہوا کہ کوئی نجاست نکل آئی تو اس کو دھو دے، اس کے بعد دوبارہ میت کو وضو اور غسل کرانے کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ باقی نکلی ہے، بس یہ ایک حکم تھا، میت کو غسل دینے کو ہم نے دے لیا، وغیرہ فی نفسی کسی دوسرے بندے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ دوسرے غسل دے، بس شریعت نے ہمیں حکم دیا تو ہم نے دے دیا، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ لہذا اب اگر گندگی نکلے اس کو ویسے صاف کر دیں، دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ وضو کرانے کی ضرورت ہے۔ 9واں مرحلہ، پھر اسے بائیں کروٹ پر لٹا کر دائیں کروٹ پر کافور ملا ہوا پانی سر سے پیر تک 3 بار خوب بہا دیں۔ کافور ملتی ہے، اب کفن کا سامان نکل جاتے ہیں اس کے اندر موجود ہوتی ہے، ہاں جی، تو وہ کافور جو ہے تاکہ خوشبو تھوڑی بہت ہی پیدا ہو جائے جسم میں، تو بائیں کروٹ پر لٹا کر دائیں کروٹ پر کافور ملا ہوا پانی سر سے پیر تک 3 بار خوب بہا دیں کہ نیچے بائیں کروٹ بھی خوب تار ہو جائے، پھر دوسرا دستانہ پہن کر سارا بدن کپڑے یا تولیے سے خشک کر لیں اور دوسرا تہ مند بدل دیں۔ یعنی اب جو ہے جب وہ کافور لگ گئی اور ظاہر بات ہے غسل ہو گیا، میت کا جسم گیلا ہے، تر ہے، اس کو خشک کرنا ہے۔ خشک کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے کہ تولیے وغیرہ سے خشک کر لیں اور دوسرا تہ مند اس کے اوپر ڈال دیں، تہ مند بدل لیں، جو ہم نے کپڑا ڈالا تھا اس کے سطر پر اب وہ کپڑا بدل لیں، پہلا تار تھا اب خشک کپڑا ڈال لیں، کیوں؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر ہم اس طرح یہ گیلا کپڑا ہی اپنا کفن کے اوپر جب میت کو لے کے جائیں تو اب وہ گیلا کپڑا ہوگا وہ سارے کفن کو بھی گیلا کر دے گا، لہذا اس سے پہلے بدن کو خشک بھی کریں اور دوسرا کپڑا بھی اس کے اوپر ڈالیں۔ عموماً یہ کام نہیں ہوتا، غسل دینے والے یہ کام نہیں کرتے، حالانکہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی کپڑا ہی نہیں ہوتا ان کے پاس، کپڑا ایک ہی ہوتا ہے جس پہ غسل دیتے ہیں اور اس کے فوراً بعد کفن کی طرف آتے ہیں، حالانکہ یہ 2 کپڑے ہونے چاہیے۔ 10واں مرحلہ، پھر چارپائی پر کفن کے کپڑے اس طریقے سے اوپر نیچے بچھائیں جو آگے کفن پہنانے کے مشروع طریقے میں آ رہا ہے، پھر میت کو آرام سے غسل کے تختے سے اٹھا کر کفن کے اوپر لٹا دیں اور ناک، کان اور منہ سے روئی نکال دیں۔ بدن خشک کر لیا، خشک کرنے کے بعد جو ہے اب اس سے پہلے اہتمام کر لیں کہ کفن ہم نے چارپائی پر جس طرح بچھانا چاہیے بچھا لیا کہ نہیں بچھایا۔ پہلے کفن کو اچھے طریقے سے بچھا لیں جس طرح کے بچھانے کا طریقہ کار ہے، اس کے بعد میت کو کفن کے اوپر لائیں۔ اب دیکھو بتایا جا رہا ہے کہ میت کا کفن ہے کیا اور اس کو بچھانا کیسے ہے۔ پہلے میت کا کفن بتا رہے ہیں، میت کا کفن کتنے کپڑے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ مرد ہے تو مرد کا مسنون کفن 3 کپڑے ہیں، جو عورت ہے تو اس کا مسنون کفن 5 کپڑے ہیں،
مرد کا مسنون کفن 3 کپڑے ہیں، ہاں جی، نمبر 1 ازار، نمبر 2 لفافہ، نمبر 3 قمیص۔ یہ سمجھے ازار کیا ہے اور یہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ازار وہ چادر ہے جو سر سے پاؤں تک ہو، یعنی انسان کے جسم کے برابر، جس کا طول 2.25 میٹر اور عرض 1.5 میٹر ہو، یعنی یہ عام بندوں کی جسامت کے حساب سے بات بتائی گئی۔ یہ وہ چادر ہے جو دوسرے نمبر پر 4 پائی پہ بچھائی جاتی ہے۔ ازار پہلا کپڑا جو انسان کے جسم کے برابر ہے، اس کا بتا دیا طول 2.25 میٹر ہو، عرض 1.5 میٹر ہو۔ نمبر 2 لفافہ، یہ اس سے بڑی چادر ہوتی ہے، ہاں جی، یہ وہ چادر جو سب سے پہلے 4 پائی پر بچھائی جائے، جو میت کے جسم سے تھوڑی سی بڑی ہو، اس کا طول 2.25 میٹر سے 9 انچ زیادہ ہو۔ پہلی 2.25 میٹر تھی نا، یہ 9 انچ زیادہ ہو، ہاں جی، اور عرض 1.5 میٹر ہو۔ اب یہ لفافہ ہے۔ تیسرا کپڑا جو میت کفن کا حصہ ہے، اسے کرتا کہتے ہیں، قمیص کہہ دیتے ہیں۔ بغیر آستین اور بغیر کلی کے، سلائی کے بغیر کرتا گردن سے پاؤں تک، جس کا طول 2 میٹر اور عرض 1 میٹر ہو، یہ سب سے اوپر بچھایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو جو ہے وہ دیکھو نا، گردن سے پاؤں تک ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس قمیص کو سیتے ہیں تو یہ گھٹنے تک ہوتا ہے، یہ گھٹنے سے تھوڑا نیچے، یہ غلط بات ہے۔ یہ گردن سے پاؤں تک ہونا چاہیے۔ یہ قمیص ہمارے دنیا کی قمیص کی طرح نہیں ہے، اس لیے اس کی سلائی بھی ایسی، نہ اس کی آستین ہے، نہ کلی ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہے۔ بس صرف کپڑے کو درمیان سے پکڑ کر جو ہے نا وہ اس طرح کاٹ دیتے ہیں تو درمیان سے سوراخ بن جاتا ہے، تو اتنا کھلا سوراخ ہو کہ میت کا سر اس سے گزر سکے، اور اس کو تھوڑا سا اس طرح ایک جانب سے، جس طرح یہ جہاں بٹن لگاتے ہیں تو اس طرح تھوڑا سا آگے طرف پھاڑ دیا جائے، بس یہ قمیض ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بار کے میں 3 کپڑے یہ مرد کا کفن مسنون ہے، ازار، لفافہ اور قمیص۔ ازار یہ وہ کپڑا جو میت کے جسم کے برابر ہے، لفافہ وہ کپڑا جو کہ جسم سے تھوڑا سا بڑا ہے، اور قمیص یہ وہ کپڑا جو کہ گردن سے جو ہے وہ پاؤں تک ہے، ہاں جی، بغیر آستین، بغیر کلی کے۔ تو یہ 3 مسنون کپڑے ہیں میت کے کفن کے۔ نمبر 4، اب اپنا اگلی بات بھر کے میت کو کفن پہنانے کا طریقہ۔ اب یہ ہم نے کفن سمجھ لیا میت کا کتنا ہے، تو اب یہ بات سمجھے کہ کفن کیسے پہنانا ہے۔ تو کہتے 4 پائی پر پہلے لفافہ کے نیچے، لفافہ بعد میں بچھائیں، پہلے اس کے نیچے تینوں جانب، سار کی جانب، بالکل درمیان میں، اور پاؤں کی جانب لمبی لمبی کانتریں جو ہیں کپڑے کی رکھ دی جائیں، تاکہ بعد میں ہم نے کفن کو باندھنا آسان ہو جائے۔ تو یہ نیچے رکھنی ہے، سار کی جانب، درمیان میں اور پاؤں کی جگہ پر، یہ 3 جگہ پر یہ کانتریں رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر لفافہ بچھائیں، یعنی وہ کپڑا جو کہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر بچھائیں گے ازار کو، جو اس سے چھوٹا ہے، میت کے جسم کے برابر ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر بچھائیں گے لفافہ، اس کے اوپر بچھائیں قمیص جو میت کا ہے۔ قمیص یہ وہ جو گردن سے لے کر جو ہے وہ پاؤں تک ہے، یہ بچھائیں گے۔ اب اس کو اس طرح بچھانا ہے قمیص کو کہ جو نیچے والی جانب ہے اس کو 4 بچھا دیں گے، جو اوپر والی ہے اس کو ایک جانب کر کے سر کی جانب رکھ دیں گے۔ اب میت کو لائیں گے، سب سے نیچے لفافہ، اس کے اوپر ازار، اس کے نیچے قمیص، اور قمیص کا نچلا حصہ، اوپر والا حصہ جو ہے وہ ایک جانب سر کی جانب رکھ دیں گے۔ اب میت کو وہاں سے اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد یہاں جو ہے وہ 4 پائی پر رکھیں گے۔ جب 4 پائی رکھیں گے، اب جو ہے سب سے پہلے قمیص سیٹ کریں گے، یعنی وہ جو کپڑا ہم نے سر کی جانب رکھا ہے اس کپڑے کو اٹھائیں گے، اور جو ہے وہ گلے کے اندر سے اس کو گزاریں گے قمیص کو، اور پھر سیدھا کر کے اس طریقے سے آگے اس طرح بچھا دیں گے۔ قمیص پہنا دیا گیا۔ جب قمیص پہنا دیا گیا، اب جو ہے وہ جو چادر ہم نے اس کے اوپر ڈالی ہوئی تھی صدر پر، اس صدر کو ہم کھینچ لیں گے، اس کو نکال لیں گے۔ اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے ہم ازار ڈالیں گے، جو وہ کپڑا جو کہ میت جسم کے برابر ہے،
پہلے بائیں جانب کے بعد کپڑا ڈالیں گے، اس کے اوپر دائیں جانب اس طرح کر کے کپڑا ڈال دیں گے، اس طرح کفن والا۔ اس کے بعد لفافے کو بند کریں گے، یعنی پہلے بائیں جانب جو ہے اس کو بند کریں گے، پھر دائیں جانب کو اس کے اوپر رکھ دیں گے۔ اب جب کفن ہم نے پہنا دیا، کفن پہنانے کے بعد وہ نیچے والی جو کنتریں ہم نے رکھی تھیں وہ کنتریں نظر آئیں گی۔ اب کفن کو اس طریقے سے پھر اپنا جو ہے میت سمیت باندھ دیں گے 3 جگہ سے، سر والی جگہ پر بھی، درمیان والی جگہ پر بھی، پاؤں پر، تاکہ جو ہے میت کا کفن کھل نہ جائے اور اٹھانے میں اور رکھنے میں مشقت اور دقت پیش نہ آئے۔ اور یہ کانتریں جب اس کو میت کو دفنایا جاتا ہے اس وقت کھول دی جاتی، جب اس کو قبر میں رکھیں گے تو۔ بات سب میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ میت کو کفن پہنانے کا طریقہ ہے۔ جب ہم نے غسل کا طریقہ بھی سیکھ لیا، کفن پہنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا، تو اب میت کا جنازہ کیسے پڑھنا ہے؟ صاحب جب غسل کے بعد جلدی کوشش کریں جنازہ، تو میت کا نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے؟ میت کا نماز جنازہ جو نماز جنازہ در حقیقت یہ میت کے لیے دعا ہے، میت کے لیے استغفار ہے، تو لہذا اصل تو مقصود میت کے لیے دعا ہے، لیکن اس کو نماز کیوں کہا گیا؟ اس کو نماز اس لیے کہا گیا کہ بعض ایسی شرائط جو نماز کے لیے ہونا ضروری ہیں جنازہ کے لیے بھی ہیں، وہ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان شرائط کا خیال رکھنے کی وجہ سے اس کو بھی نماز کہہ دیا گیا۔ جس طرح کے پاک ہونا، ہاں جی، جس طرح قبلہ کے جانب رخ ہونا، ہاں جی، تو نماز والی شرائط جو ہے اس کا اس میں خیال ہے، اس وجہ سے اس کو نماز کہہ دیا گیا، وگرنہ جنازہ در حقیقت میت کے لیے دعا ہے۔ اور دعا کے آداب میں سے ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، اس کے بعد میت کے لیے دعا کی جائے۔ لہذا جب ہم جنازہ کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلی تکبیر کے بعد، چونکہ 4 تکبیریں ہوتی ہیں، تو امام پہلی تکبیر کہے گا اللہ اکبر، پہلی تکبیر کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، اور دوسری تکبیر کے بعد ہم درود شریف پڑھیں گے۔ ثنا میں جو معروف الفاظ ہیں پڑھ سکتے ہیں، جو ہم نماز 5 وقتی میں پڑھتے ہیں، اور ایک لفظ کا اضافہ بعض روایات میں آیا ہے وجل ثناؤک، اس لفظ کا اضافہ مسند فردوس دہلی میں روایت موجود ہے، لہذا کوئی بندہ وجل ثناؤک پڑھ لے تو یہ ناجائز نہیں ہے اور یہ فرض بھی نہیں ہے۔ نماز والی ثنا پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہے، وجل ثناؤک پڑھ لے تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے۔ اس کے بعد درود شریف دوسری تکبیر کے بعد ہم نے پڑھنا ہے، تو دوسری تکبیر کے بعد درود شریف ہم نے پڑھنا ہے۔ درود شریف میں بھی کوئی خاص درود شریف جنازے کے لیے متعین نہیں ہے، لہذا کوئی بھی درود شریف جو احادیث پاک میں آیا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو عام درود شریف ہم پڑھتے ہیں بعض جگہ لکھا ہوتا ہے، ہاں جی، جس میں صلیت وسلم بارک ترحیم، یہ عام جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے کہ یہ درود شریف جو ہے وہ جنازے کا حصہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا کوئی بھی درود شریف آپ میت کے جنازے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ میرے خیال میں افضل ہے، کیونکہ 5 وقتی نماز میں جب وہ درود شریف پڑھنا افضل ہے تو یہ درود شریف جو کہ ابراہیمی ہے اسی کو پڑھیں تو زیادہ مناسب ہے۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کہی جائے گی، اور تیسری تکبیر کے بعد جو ہے میت کے لیے دعا ہے، اور دعاؤں میں مختلف الفاظ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، جس طرح کہ اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا وغائبنا، یہ دعا ہے، یہ منقول ہے بالغ مرد اور عورت کے لیے۔ اس طرح اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، یہ دعا جو ہے یہ بھی منقول ہے۔ تو جس کو جو دعا آتی ہو اس کو پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، تاکہ جو ہے میت کی مغفرت ہو سکے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات مروی ہیں کہ اگر جو ہے وہ بندے اخلاص کے ساتھ میت پر نماز جنازہ پڑھیں، ہاں جی، دل جمی سے دعا کریں میت کی مغفرت کے لیے، تو بعض روایت میں 100 کا لفظ ہے، بعض میں اور تعداد بیان ہوئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر 100 بندے میت پر دل جمی سے اور اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک اس میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔
لہذا دعا کو نہایت توجہ اور جو ہے وہ اخلاص اور دل جمی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور جو یہ حدیث پاک میں ہے نا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، تو یہ اسی دعا کے بارے میں ہے جو کہ ہم تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث اسی کے بارے میں ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو میں موقع ملا تو پھر کروں گا۔ تو باہر کا میری اس پر مستقل کتاب بھی موجود ہے 300 زائد صفحات پہ، تو باہر کیا یہ اس حدیث کے بارے اپنا یہ حدیث جو ہے یہ تیسری تکبیر کے بعد دعا کے بارے میں ہے۔ جب دعا ہم مانگ لیں اس کے بعد امام چوتھی تکبیر کہے گا اور تکبیر کے بعد ہم سلام پھیر دیں گے۔ تو نماز جنازہ جو ہے یہ اس کا طریقہ ہے، اس میں 4 تکبیرات ہوتی ہیں اور چاروں تکبیرات میں جب تکبیریں کہی جاتی ہیں ہاں جی، تو آپ جب پہلی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، لیکن جو دوسری تیسری اور چوتھی تکبیر ہے اس میں تکبیر تو کہنی ہے امام کے ساتھ، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانے، یہ مسنون نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، وہ آپ حضرات ذرا دیکھیں، اور نماز جنازہ کے کچھ فرائض ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ دیکھو نماز جنازہ کے صحیح ہونے کی 7 شرطیں، یعنی جس میت کا ہم جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں یہ 7 باتیں پائی جائیں کہ جنازہ پڑھنا صحیح ہوگا، وگرنہ جنازہ پڑھنا صحیح نہ ہوگا۔ نمبر 1، میت کا مسلمان ہونا۔ نماز جنازہ یہ مسلمان کی فضیلت ہے اور مسلمان کی خصوصیت ہے، کسی کافر کا نماز جنازہ مسلمانوں کے لیے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کی خصوصیت ہے کہ جنازہ مسلمان کا ہے، کافر کا جنازہ نہیں ہے، لہذا مسلمان کا جنازہ ہو۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو جنازہ پڑھیں گے تو جنازہ پڑھنا صحیح نہ ہوگا۔ نمبر 2، میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا۔ میت کا بدن اور کفن پاک ہو تب جنازہ صحیح ہے، اگر میت کا بدن اور کفن پاک نہیں ہے تو جنازہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 3، میت کا نمازیوں کے سامنے ہونا۔ اگر میت نمازیوں کے سامنے ہے جنازہ پڑھنا صحیح ہے، اگر میت نمازیوں کے سامنے نہیں ہے تو جنازہ پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ جس طرح کہ بعض لوگوں نے آج غیب باننا نماز جنازہ شروع کیا ہوا ہے، تو وہ غیب باننا نماز جنازہ میت سامنے نہیں ہے تو پڑھتے ہیں، یہ مسنون نہیں ہے، اور دلیل دیتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ پڑھا تھا جو ملک حبشہ کا بادشاہ تھا، تو دیکھو جب اس کا جنازہ پڑھا حضور مدینہ میں تھے اور وہ حبشہ میں تھے، تو جب یہ جائز ہے تو ہمارے لیے بھی جائز ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے نماز جنازہ پڑھا ہے اور حضور نے اس جنازے کو پڑھایا ہے۔ تو پڑھنے والے حضرات کہتے ہیں کہ جب ہم جنازہ پڑھ رہے تھے میت ہمارے سامنے کر دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے اور میت باوجود اس کے کہ حبشہ میں تھی، اب میت سامنے کر دی گئی۔ جب میت سامنے کر دی گئی تو غیب بنا رہا ہی نہیں، لہذا اس کو غیب بنا جنازے کی دلیل بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس شخص کا جنازہ جائز ہے جو سامنے ہو، جو سامنے نہیں ہے اس کی نماز جنازہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور نجاشی کی جنازہ پڑھانے کا جو موقع آیا وہ اس لیے آیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن ان کے مسلمان ہونے کا وہاں پر اور لوگوں کو علم نہیں تھا، یا وہاں جنازہ پڑھنے والے مسلمان نہیں تھے، اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی تمہارا بھائی نجاشی حبشہ میں فوت ہو گیا، جنازہ گاہ کی طرف نکلو، ان کا نماز جنازہ پڑھے۔ چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیرات کے ساتھ ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ تو لہذا میت سامنے تھی، غیب باننا نہ رہا۔ غیب باننا نماز جنازہ کے لیے جو دلائل دی جاتے ہیں کسی بھی اعتبار سے وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ آج کل تو غیب باننا نماز جنازہ کے لیے اشتہار چھپنا شروع ہو گئے۔ ایک بندہ ہاں جی کشمیر کے اندر شہید ہو گیا کہ اب اشتہار چھپ گیا جی، کیا اتنے دن بعد توجہ کرنا، اتنے دن بعد حافظ سعید صاحب یا فلانا کمپنی باغ میں، فلانے پارک میں، فلانے چوک چراہے پہ غیب باننا نماز جنازہ پڑھائے گا، یہ ہرگز مسنون نہیں ہے۔ ہم نے مسئلہ پڑھا، وہ بھی اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ ایک بندہ فوت ہو جائے تو فوت ہونے کے بعد جنازہ جلدی پڑھنا چاہیے لیٹ؟ ہاں جی جنازہ جلدی پڑھنا مستحب ہے نا، تو پہلے جو ہے نا یہ اس کا اشتہار چھاپتے ہیں، پھر 8-10 دن کا وقفہ کرتے ہیں،
8-10 دن بعد جو ہے جنازہ ہوگا۔ اب یہ کہاں کی سنت ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جنازوں کے اشتہار چھاپے؟ اشتہار چھاپنا یہ مسجد اکٹھا کرنے کے لیے، اور اس میں منکرات اتنی ہیں، اس غیبانہ نماز جنازہ کے اندر اتنی منکرات ہے، اتنی بدعات ہے، بندہ حیران ہے۔ اشتہار چھاپنا یہ بدعت ہے، جنازے کو لیٹ کرنا یہ بدعت ہے، اور پھر اس پر عورتوں کا بھی، خواتین کا بھی باپردہ انتظام ہوتا ہے، اور خواتین کے لیے پردے کا انتظام کرنا جنازے میں یہ بھی بدعت ہے۔ نماز جنازہ تو مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے کہاں آ گیا؟ اور پھر بدعت پر بدعت ایک یہ بھی ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد چندہ مانگتے ہیں۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی میتوں پر، کتنے جنازوں پر آپ نے چندہ اکٹھا کیا؟ معلوم ہوا غیبانہ نماز جنازہ یہ جنازے کے لیے نہیں ہے، میت کے لیے دعا کے لیے، بلکہ پیسے کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ پیسے کے لیے ہے۔ عورتوں کو اس لیے بلاتے ہیں کہ عورتیں بیچاری نرم دل ہوتی ہیں، تو لہذا اب ترغیب دیتے ہیں۔ ہاں جی، پچھلے جنازے پر ایک بہن نے اپنا سارا زیور اتار کے دے دیا تھا، فلاں جنازے پر ایک بہن نے اپنے ساری کے جو اپنا ہاتھوں کی انگوٹھیاں اتار کے دے دی تھی، فلاں جنازے پر فلانی بہن نے جو ہے وہ اتنے لاکھ روپیہ دی۔ اب یہ سارے کا سارا کارگزاری پیسے کے لیے، یہ کوئی یا ہم کہہ سکتے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے۔ ہر فرقے نے کوئی 2-4 مسئلے اپنے فرقے کی مشہوری کے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ فرقہ اہل حدیث کے حضرات نے جو غیبانہ نماز جہاں رکھا ہے یہ بھی اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے ہے، اس کا سنت سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے، حیران ہوں میں، میرے پاس کاش وقت ہوتا میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا کہ عجیب بات ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا نجاشی کا، جو بطور دلیل کے پیش کرتے ہو۔ نجاشی فوت ہوئے یا شہید ہوئے؟ فوت ہوئے۔ تمہیں چاہیے کہ تم بھی فوت شدگان کے غیبانہ نماز پڑھاؤ۔ یہ فوت شدگان کے نہیں پڑھاتے جو تبھی موت فوت ہو جائے، بلکہ جو کشمیر میں شہید ہو جائے اس کا پڑھاتے ہیں۔ توجہ کریں ذرا، فوت شدہ کا جنازہ پڑھانا ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ جو تبھی فوت ہو اس کا پڑھاؤ۔ اگر نجاشی کی حدیث دلیل ہے تو تمہیں چاہیے کہ دوسرے شہروں میں تمہارے رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں وہاں نہ جایا کرو، یہی غیبانہ پڑھا دیا کرو کہ وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے، اگر یہیں پڑھ لو۔ یہ نہیں کرتے، بلکہ پڑھاتے کس کا ہے؟ شہید کا۔ اور مزے کی بات ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے شہید کا نماز جنازہ ہی نہیں ہے۔ اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ شہید کی نماز جنازہ ہی نہیں ہے، بخشا بخشایا۔ جب مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں شہید کی نماز جنازہ نہیں ہے تو اب وہاں اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ پھر اشتہار چھاپ کے معلومات چندے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ خیر جنازہ مقصود نہیں ہے، وگرنہ اگر جنازہ مقصود ہوتا تو کبھی بھی یہ کام نہ کرتے، یہ حرکت نہ کرتے جو یہاں پر یہ کر رہے ہیں۔ یہ محض اس لیے ہے کہ اپنے فرقے کی مشہوری ہو، لوگ کہیں واہ یہ کیا مسئلہ، یہ کیا، لوگ بچے میں گوئیاں اور ہم کہیں ہمارے پاس دلیل ہے۔ اور جو دلیل ہے اس کا حال یہی ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میت ہمارے سامنے تھی۔ جب یہ صورتحال ہے تو پھر یہ دلیل کیسے بنی؟ بلکہ میرے پاس ایسے اخبارات کے اشتہارات پڑے ہیں، یعنی خبریں پڑھی ہیں کہ انہوں نے اشتہار چھاپ دیا کہ فلاں بندہ کشمیر میں شہید ہو گیا، جماعت الدعوہ والوں نے، لشکر طیبہ والوں نے، ہاں جی فلاں بندہ کشمیر میں شہید ہو گیا، اس کی غائبانہ نماز جنازہ فلاں دن پڑھائی جائے گی۔ ہوا یہ کہ اس جنازے پر شہید صاحب پہنچ گئے، اس جنازے پر شہید صاحب خود پہنچ گئے۔ ہاں جی اب شہید صاحب خود پہنچ گئے، آپ مجھے بتاؤ کہ ان کے ہاں 2 دن بندہ نہ ملے، ان کو فوراً اشتہار چھاپ دیتے وہ شہید ہو گیا ہوگا۔ بندہ نہ ملے ان کو، وہاں سے فوراً اشتہار چھاپ دیتے ہیں کہ شہید ہو گیا، فوراً اشتہار چھاپ دو۔ تو متعدد مرتبہ اس طرح ہوا کہ اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دی گئی لیکن وہ بیچارہ برآمد ہو گیا۔ تو پہلے بھائی یہ بھی تحقیق کر لیا اگر بندہ شہید ہوا کہ نہیں ہوا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا تھا کہ حضرت نجاشی شہید فوت ہو گئے، لہذا آپ نے فرمایا تمہارا بھائی نجاشی حبشہ میں فوت ہو گیا، لہذا غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھا، حاضرانہ تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میت کو دیکھ رہے تھے۔ اب اگر آپ نے بھی جنازہ پڑھانا ہے تو پہلے یہ تسلی کر لیا کرے بندہ فوت بھی ہوا کہ نہیں۔ جو فوت بھی نہیں ہوا اس کا نماز نہ پڑھنا یہ بدعت پر بدعت ہے۔ اچھا بعض لوگوں کو میری اس بات میں تعجب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ فلاں گروہ بدعتی ہے، یہ بھی بدعات کرتے ہیں۔ حیران ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھی یہ بھی بدعات کرتے ہیں۔
یہ میں نے ایک مسئلے میں اتنی بدعات ثابت کر دی ہیں، ابھی میں اگر اس پہ اور مزید غور کروں یا تفصیل بیان کروں تو بدعات کا دروازہ اور بڑا کھلا ہوا ہے۔ باہر کے بدعات یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک بندہ توحید کی آواز لگاتا ہے تو وہی بدعات نہیں کرے گا، دوسرے کریں گے، تو بھائی یہ بھی بدعات کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری بدعات ہے، اس کا سننے سے کوئی طریقہ اور واسطہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان کی اپنی کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو دلیلیں دیتے ہیں یہ دلیلیں کسی کام کی نہیں ہیں اور اس مسئلے پر واضح نہیں ہیں۔ ہاں جی، باہر کیا کبھی موقع ملا میں تفصیل سے بات کروں گا۔ تو تیسری شرط جنازہ کے صحیح ہونے کی ہے میت کا نمازیوں کے سامنے ہونا۔ اگر سامنے نہیں ہے تو جنازہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، میت کا حاضر ہونا، میت کا سامنے بھی ہو حاضر بھی ہو۔ نمبر 5، میت کے واجب الستر حصہ کا پوشیدہ ہونا، یعنی اگر مرد ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، عورت ہے تو سارا جسم جو ہے اس کا چھپا ہوا ہو، پھر اس کی نماز جنازہ ہوگی، وگرنہ نہیں۔ کچھ سطر پر نظر پڑے گی نماز پڑھتے ہوئے، اور یہ بات غلط ہے۔ نمبر 6، میت کا یا جس چیز پر میت رکھی ہوئی ہو اس کا زمین پر رکھا ہونا، میت کا یا جس چیز پر میت رکھی ہو اس کا زمین پر رکھا ہونا۔ اگر وہ زمین پر نہیں ہے، ہاں جی، میت براہ راست یا وہ چارپائی زمین پر نہیں کہیں اور لٹکائی ہوئی ہے، جی پینک بننی ہے پینک دے وچ لٹکائی ہے۔ آج کل تو عجیب طریقہ چل پڑا، بعض حضرات کو دفن کی جاتا ہے پنگوڑے میں دفن کی جاتا ہے۔ باہر کا دفن کرنا یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے۔ تو جنازہ پڑھنا ایسی میت کا جو زمین کے ساتھ نہیں ہے براہ راست، یا میت نہیں ہے یا چارپائی نہیں ہے، جنازہ صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 7، زندہ پیدا ہو کر فوت ہوا ہو، جنازہ اس بندے کا صحیح ہے جو پیدا ہوا زندہ پھر فوت ہو گیا۔ ایک بچہ ہے وہ پیدا ہی ہوا تو فوت شدہ تھا، مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، تو اس کی نماز جہاں ٹھیک نہیں ہے۔ جو زندہ پیدا ہوا چاہے اسی وقت فوت ہو جائے، چاہے جوانی میں چاہے بڑھاپے میں، جنازہ اس کا ہے۔ جو فوت شدہ پیدا ہوا مرا ہوا بچہ، اس کی نماز جہاں نہیں ہے۔ اب زندگی کے آثار کیسے ہوں گے؟ بھائی جب وہ پیدا ہوا تو اس نے آواز نکالی، وہ پیدا ہوا اس نے سانس لیا، اب اس بچے کا نام بھی رکھو اور اس بچے کو غسل بھی دو اور اس بچے کا جنازہ بھی پڑھاؤ۔ تو بار کے یہ 7 شرطیں تھیں نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے۔ نمبر 1، میت کا مسلمان ہونا۔ نمبر 2، میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا۔ نمبر 3، میت کا نمازیوں کے سامنے ہونا۔ نمبر 4، میت کا حاضر ہونا۔ نمبر 5، میت کے واجب الستر حصہ کا پوشیدہ ہونا۔ نمبر 6، میت کا یا جس چیز پر میت رکھی ہو اس کا زمین پر رکھا ہونا۔ نمبر 7، زندہ پیدا ہو کر فوت ہونا۔ یہ 7 شرطیں ہیں، اگر پائی جائیں جنازہ پڑھنا صحیح ہے، وگرنہ صحیح نہیں ہے۔ اب سوال ہے کہ جس طرح کہ ہم 5 وقتی نماز پڑھتے ہیں اس سے کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، تو کیا جنازے کے بھی کچھ فرائض ہیں؟ بالکل ہیں۔ نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں۔ نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں۔ نمبر 1، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یعنی 4 تکبیریں کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نمبر 1 فرض جنازہ کا یہ ہے۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا، دوسرا فرض یہ ہے۔ اگر یہ فرض پائے جائیں گے تو جنازہ ٹھیک ہے، نہ پائے گے تو جنازہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز جنازہ کی 4 سنتے ہیں۔ کتنی سنتے ہیں؟ 4۔ نمبر 1، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہ پڑھنا۔ نمبر 2، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا۔ نمبر 3، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرنا۔ نمبر 4، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا۔ یہ نماز جنازہ کی 4 جو ہے وہ سنتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔